الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے آج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے یہاں جنت سے نکلو، اترو یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد بھی ہم نے ان سے کہا کہ اب تم یعنی آدم، حوا اور ابلیس تینوں جو ہے یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اور اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، اور جو آدمی ان ہدایات پر عمل کرے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، اور جو ان آیات پر اور ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں یہ جو آیت ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ لفظ 2 دفعہ ہے، پچھلے درس میں بھی آیا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہاں فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ تم یہاں سے اترو اور اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو وہ جو اترنے کا حکم تھا وہ بطور سزا کے تھا کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، تم سے یہ خطا ہو گئی ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ، بطور سزا کے تھا۔ اور یہاں جو دوسری دفعہ فرمایا ہے جب آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، توبہ قبول ہو گئی، تو پھر جو کہا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ اب تم یہاں سے سارے کے سارے نکلو، تو اب یہ حکم جو ہے ایک تکوینی امر ہے جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی کہ تم نے زمین پر رہنا ہے اور زمین ہی کے اوپر زندگی گزارنی ہے، تو اسی کے لیے اب اتارا جا رہا ہے۔ گویا کہ اب جو اتارا جا رہا ہے یہ خلافت کے لیے زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرشتوں سے فرمایا تھا کہ ہم نے جب کیا کہا تھا کہ جو ہے یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اصل جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد تھا وہ زمین کے اندر خلافت تھی، اللہ جل جلالہ سے احکامات کو لینا اور پھر آگے مخلوق تک ان احکامات کو پہنچانا، تو اصل تو خلافت عرضی ہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکوینی ایک امر تھا جس کے تحت جنت میں رکھا گیا اور پھر جنت سے اتار کر زمین میں بھیجا گیا۔ تو اب جو یہ زمین میں بھیجا جا رہا ہے یہ خلافت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے وہاں تو فرمایا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی اور وہ ہدایات لے کر پھر تم نے جو نا آگے زندگی گزارنی ہے۔ تو اصل میں آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو جنت میں رکھا اور جنت میں رہنے کے بعد ان سے خطا ہوئی اور خطا کے نتیجے میں اب جو ہے زمین پر اتارا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے تھا، اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہ لیں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں تو لطف اندوز ہو جائیں، اور پھر جب دنیا کے اندر جائیں گے تو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ وہ جنت کی نعمتیں کس قدر عالی شان نعمتیں تھیں،
کس قدر اونچا مقام تھا، کتنی راحت تھی، اطمینان اور سکون تھا، کتنے مزے کی زندگی تھی۔ تو اب زمین پر جا کر ان نعمتوں کے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کس درجے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اس درجے کی کوشش بھی تاکہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت کے اندر ہی یہ واقعہ جو شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، اس کے نتیجے میں دنیا سے پر اتار دیا گیا، یہ بھی اس لیے ہو گیا تاکہ دنیا کے اندر آ کر بھی جنت کے نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے جب زندگی گزاریں گے تو اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، شیطان کی طرف سے وسوسے بھی آئیں گے، جو کبھی گناہ کے داعیے بھی پیدا ہوں گے، اور آپ کی جو آگے نسل چلے گی انسان ان سے گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، قصور بھی ہوں گے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ایسا کرنا ہے کہ جیسے شیطان نے کیا ہے کہ بس جو ہے اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنا ہے، اور آگے جو ہے اپنے گناہوں کے لیے تعویلیں پیش کرنی ہیں اور ان کا فلسفہ بیان کرنا ہے کہ نہیں جی اب تو یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، ایسے ہونا چاہیے، ایسے کرنا ہے۔ یا جیسے آدم علیہ السلام نے کیا ہے کہ خطا ہو گئی، گرچہ گناہ نہیں تھا، خطا تھی، وہ خطا ہونے کے بعد بھی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے روئے دھوئے اور معافی مانگی ہے۔ تو باقی انسانیت کے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ زندگی تم نے گزارنی ہے، جنت کے نعمت تم نے حاصل کرنی، اس کے حاصل کرنے میں یہ رکاوٹیں آئیں گی اور تم سے خطائیں بھی ہوں گی۔ اب تمہارے سامنے نمونے دو ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا نمونہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور دوسرا شیطان کا نمونہ ہے کہ شیطان نے کیا کیا۔ شیطان نے گناہ پر ندامت اختیار نہیں کی بلکہ اپنے گناہ کا فلسفہ بیان کیا ہے اور اس کی حجت بیان کی، نہیں میں بہتر ہوں اور میں اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو تم نے فلسفے نہیں بیان کرنے اپنے گناہوں کے، حجتیں نہیں تلاش کرنی، بلکہ آدم علیہ السلام کا طرز اختیار کرنا ہے اور اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ میری طرف سے اب انبیاء کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، ان کے ذریعے سے کتابیں بھی آتی رہیں گی، اور اب تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسانوں نے آسمانی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے زندگی گزارنے کا جو دستور ہوگا، جو قانون ہوگا، وہ تمہاری اپنی مرضی کا نہیں ہوگا کہ جس کو تم اچھا کہو تو اس طرح سے زندگی گزارو، نہیں، زمین پر بھیج رہا ہوں، میری طرف سے ہدایات آئیں گی، آسمانی ہدایات کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ نبی آئیں گے، وہ سمجھاتے رہیں گے، کتابیں ہوں گی اور ان کے ذریعے سے تمہیں سمجھاتے رہیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے میری ان ہدایات کی پیروی کی، اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دو لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ، ایک خوف کا، دوسرا حزن کا۔ خوف کہتے ہیں کہ جو آئندہ زمانے میں آدمی کو مستقبل کے اعتبار سے تو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے یہ واقعہ نہ پیش آ جائے، یہ تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ حادثہ نہ ہو جائے، تو آئندہ مستقبل کے جو کھٹکا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پریشانی آتی ہے اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور حزن کہتے ہیں کہ جو آدمی کے ساتھ کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہو گیا، اب اس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اسی کو سوچتا ہے، اسی کے غم میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حزن۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہماری آسمانی ہدایات کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں گے، جب وہ ہمارے پاس آخرت میں جنت میں پہنچیں گے تو وہاں جنت کے اندر نہ تو ان کو کوئی آئندہ کا کھٹکا ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی جنت میں زندگی گزارنے کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ بعد میں اس واقعے پر ان کو پریشانی ہوتی رہی، ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، کیونکہ جنت کی زندگی میں کوئی آئندہ واقعہ ایسا ہو، کسی نعمت کے چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں آدمی کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہو لیکن اس کو مستقبل کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا واقعہ ہو جائے گا۔ اچھے سے اچھے مکان میں رہ رہا ہے لیکن کھٹکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکان چھن نہ جائے۔ اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے آدمی تو خیال آتا ہے کہ زیادہ کھا لیا تو یہ کھانا میرے لیے بیماری کا سبب نہ بن جائے، تو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر یہ کھٹکا ختم ہو جائے گا، نہ آئندہ کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی سابقہ کے اوپر کوئی غم ہوگا۔
اور فرمایا یہ تو جنت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جو لوگ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی گزارتے ہیں، جن کو اللہ کا قرب اور تعلق نصیب ہو جاتا ہے، جو اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، جن کے بارے اللہ خود فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیتے ہیں، بس اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، وہ قضا پر راضی ہو جاتے ہیں، تو مستقبل کا بھی کوئی کھٹکا نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جس طرح باقی لوگ ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، تو ایسی پریشانی اللہ والوں کو نہیں ہوتی اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اور اسی طرح ان کی زندگی میں کوئی عام واقعہ اگر ایسا آ جائے جس کے اوپر جو ہے بہت غم اور پریشانی ہوتی ہے، تو جتنی غم اور جتنا پریشانی عام لوگوں کو ہوتی ہے، اتنا غم اتنی پریشانی جو ہے وہ اللہ والوں کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں کہ بس جس طرح اللہ نے کر دیا، اللہ جس پر راضی ہے ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ تو یہ دونوں ہو سکتا ہے، جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جو دنیا میں ایسی زندگی گزاریں گے اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا اس کا دوسرا پہلو اللہ نے بیان فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو ہماری ان ہدایات کا انکار کریں گے، کفر کا راستہ اختیار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ پھر دوزخ کے باسی ہیں، اسی میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور پھر یہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی پیروی نہیں کی، تو جو ان کا بڑا شیطان تھا جو راستہ اور اس نے اختیار کیا، انہوں نے اس کو اپنا نمونہ بنا لیا، جو ٹھکانہ اس کا ہے دوزخ وہی ٹھکانہ اس کا بھی ہوگا، اور پھر یہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں تک اس پورے پچھلے ساری آیات کا 39 آیات ہو گئیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے شروع میں 3 اقسام بیان کی، متقین، اور اسی طرح جو ہے کافر اور منافق، پھر سب کو اللہ تعالیٰ نے 3 عقیدوں کی دعوت دی ہے، توحید کی، رسالت کی، آخرت کے عقیدے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بطور نمونے کے بیان کر دیا کہ تمہیں جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، یہ نئی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ شروع انسانوں سے یہ نعمت چلی آ رہی ہے، دعوت چلی آ رہی ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں تقریباً جو ہے یہ 147 آیات تک، یہاں سے 40 نمبر آیات سے 147 آیات تک 104 آیات، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں ہے، اس میں سارا ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔